میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے ایک نیا موضوع کہ جو مرکری جسے عطارد کہتے ہیں، یہ ریٹرو پوزیشن کے اندر ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حالت رجت میں ہے۔ تو حالت رجت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی سٹار آپ کو ایسا نظر آئے کہ وہ بیکورڈ موونگ، اس کی موشن بیکورڈ ہو رہی ہے بیسیکلی، تو اس کو ریٹروگریشن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں اور یہ ڈائریکٹ ہوگا کب ہوگا اور کیا کیا یہ کس کس زوڈیک سائن پر اس کے کیا ایفیکٹ ہیں اس کو دیکھ لیں۔ تو جو مرکری ہے بیسیکلی، مرکری جو جرنل اس کی چیزیں ہیں جو سے منسوب کی گئی ہیں وہ ہے کمیونیکیشن سکلز، آئی ٹی، کیلکولیشنز، کمیونیکیشنز، یہ تمام چیزیں۔ اور ہر زوڈیک سائن کے اندر اس کی جو منصوبات ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہر زوڈیک سائن کے اوپر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے لیے کمیونیکیشن کا ایشو ہوگا، کیونکہ یہ ہر زوڈیک سائن کے حوالے سے یہ چینج ہوگی، اس کی جو ہاؤس ریپریزنٹیشن ہے وہ چینج ہوگی۔ تو اب کیونکہ یہ ریٹروگریشن ہے اور یہ ڈائریکٹ ہوگا 19 اکتوبر کو، تو 19 اکتوبر سے جو چیزیں میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آئے گی، لیکن ابھی یہ ٹائم پیریڈ ان کا چل رہا ہے تو اس چیزوں میں انہوں نے محتاط رہنا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں برج حمل، ایسے افراد جن کا تعلق برج حمل سے ہے، آپ اس کو اپنے زوڈیک سائن سے دیکھیں۔ اگر اسینڈڈ آپ کا برج حمل ہے تو سب سے پہلے اس کے مطابق دیکھیں، اگر نہیں ہے تو آپ کا اگر سن سائن برج حمل ہے تو اس سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں برج حمل، ایسے افراد جن کا تعلق برج حمل سے ہے، ان کے لیے یہ 3rd اور 6 کا لارڈ ہے۔ 3rd ہاؤس آپ کی کمیونیکیشن، آپ کے ایگریمنٹس کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ 6 ہاؤس سروسز، آپ کے لونز، آپ کی لیٹیگیشنز، ان میٹرز کے اندر پرابلم چل رہی ہیں، لیکن یہ 19 اکتوبر سے انشاءاللہ ان میٹرز کے اندر آپ کو ریلیف مل سکے گا۔ سیکنڈ، برج سور، برج سور والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں، ان کے 2nd اور 5th کا کمبائن لارڈ ہے۔ یہاں پر ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کی ارننگ ریسورسز، ان کے ایجوکیشن میٹرز، ریلیشن شپ میٹرز، لو میٹرز اور بچوں کی ہیلتھ، یہ ایریا بہت زیادہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ ڈائریکٹ ہوگا 19 اکتوبر سے انشاءاللہ یہاں پر یہ چیزیں پازیٹیولی ہو سکیں گی اور فائنینشلی گروتھ ہوگی۔ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں ان ایریاز میں بہتری کے امکانات پیدا ہو سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ۔ برج جوزہ والے افراد، ان کا 1st اور 4th ہاؤس ہے۔ جب 1st اور 4th ہاؤس ہوتا ہے، ان کے پرسنل میٹرز، امپورٹنٹ نیچر کے پروجیکٹس، گھر کے معاملات، پراپرٹی کے میٹرز، یہاں پر پرابلمس کی انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی یہ ڈائریکٹ ہوگا 19 اکتوبر سے تو ان ایریاز میں بہتری آ سکے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کے لیے ان کے 3rd اور 12th کا کمبائن لارڈ ہے، تیسرے اور 12ویں گھر کا کمبائن لارڈ۔ یہاں پر ان کے کمیونیکیشن میٹرز، ایگریمنٹس، ان کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ میٹرز اور فارن میں جو رہتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ہے، وہاں پر ان کے حوالے سے پرابلم کی انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی 19 اکتوبر سے یہ ڈائریکٹ ہوگا تو ان ایریاز میں بہتری آ سکے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد۔ برج اسد والے افراد کے لیے یہ ان کے 2nd اور ان کے 11th کا کمبائنڈ لارڈ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کمبینیشن ہے برج اسد والے افراد کے۔ ان کے ارننگ ریسورسز بالکل بلاکیج ہو چکی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جیسے ہی یہ 19 اکتوبر سے ڈائریکٹ ہوگا تو ان کے ارننگ ریسورسز میں اضافہ ہوگا۔ پیمنٹس پھنسی ہوئی ہیں، لون وغیرہ نہیں مل رہا،
ایکسٹرا انکم کا سورس ختم ہو گیا تو یہ تمام چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ۔ برج سنبلہ والے افراد کے لیے ان کا فرسٹ اور ان کے 10th لارڈ جو ہے یہ کمبائنڈ لارڈ ہے۔ ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، ان کے پرسنل میٹرز، امپورٹنٹ نیچر کے پروجیکٹس اور ان کی اسٹیٹس، ان کی جاب، اس حوالے سے یہاں پر پرابلم کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی یہ ڈائریکٹ ہوگا تو یہاں پر یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان۔ برج میزان والے افراد کے لیے 9ویں اور 12ویں گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے۔ آپ کے ویزے کے ایشوز، امیگریشن میٹرز، ہائر اسٹڈیز، فارن میں ریزیڈنسی، ہاسپٹلائزیشن ہونا ہیلتھ کے حوالے سے، ان ایریاز کے اندر یہ پرابلم ڈینوٹ کر رہا ہے۔ تو جب یہاں پر یہ 19 اکتوبر سے ڈائریکٹ ہوگا تو ان ایریاز میں بہتری لائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج عقرب۔ برج عقرب والے افراد کے لیے 8ویں اور 11ویں گھر کا کمبائنڈ لارڈ ہے، یعنی آپ کے اگر کوئی پیرنٹل پراپرٹی، آپ کی کوئی سرجری کے میٹرز، ہیلتھ کے ایشوز، آپ کے سوشل سرکل، آپ کے فرینڈز، ان میٹرز میں آپ کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے، یہاں پر جیسے ہی یہ ڈائریکٹ ہوگا 19 اکتوبر سے تو ان میں انشاءاللہ بہتری آ سکے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس۔ برج قوس والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 7th اور 10th کا کمبائنڈ لارڈ ہے۔ یہاں پر ان کی شادی کے حوالے سے میٹرز، ان کی ریلیشن شپ، ان کی بزنس میٹرز، ان کے جاب کے میٹرز، ان ایریاز کے اندر پرابلمس کی انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ تھوڑا سا اس کو بالکل اسٹریس میں نہ آئیں، انشاءاللہ 19 اکتوبر سے یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی۔ برج جدی والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 6 اور 9 کا کمبائنڈ لارڈ ہے۔ 6 اور 9 کا کمبائنڈ لارڈ ہونے کی وجہ سے ان کے لیٹیگیشن میٹرز، ان کے سروسز، ان کے لونز، ان کے فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشنز، ہائر اسٹڈیز، ان میٹرز میں ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ 19 اکتوبر سے ڈائریکٹ ہوگا تو یہاں پر یہ ان کے لیے بہتری کی چیزیں پیدا ہو سکیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج دل۔ برج دل والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 5th اور 8 کا کمبائنڈ لارڈ ہے۔ یہاں پر ان کے لیے ان کی ایجوکیشن، ریلیشن شپ، لو افیئرس، ان کے بچوں کے معاملات، ان کی ہیلتھ، پیرنٹل پراپرٹی، ان میٹرز میں انشاءاللہ بہتری آ سکے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت۔ برج حوت والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کے 4th اینڈ 7th کا کمبائنڈ لارڈ۔ 4th ان کی ہاؤس، ریزیڈنسی، پراپرٹی، کنوینس، اور 7th ان کی میریج، ان کے بزنس میٹرز، یہاں پر یہ ان میں پرابلم چل رہی ہے ایریاز میں۔ انشاءاللہ جیسے ہی یہ 19 اکتوبر سے ڈائریکٹ ہوگا تو ان ایریاز میں آپ کو ڈیولپمنٹ ہو سکے گی، پرابلم جو ہے وہ سلوشن کی طرف جا سکیں گی۔ تو یہ تھا مختصر اوور ویو جو پلانٹ مرکری ہے، اس کی ریٹروگریشن اور اس کی جو جب وہ ڈائریکٹ ہوگا تو اس کے کیا ایفیکٹ ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔